السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی والاربعون 42واں سبق ہے. اس سبق میں ہم امر کی گردان کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پچھلے سبق میں 41 نمبر سبق میں نے آپ کو مکمل امر بنانے کا طریقہ کار کہ آپ کسی کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، حکم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو میں نے ذکر کیا تھا. تو یاد رکھیے کہ اس سبق کو سمجھنے کے لیے اس سبق کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر شاید سمجھ آنا وہ قدر مشکل ہوگا. تو اس لیے میں نے وہاں پر اصول ذکر کر دیا تھا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ خرج یخرجو تخرجو، وہ نکلتا ہے یا نکلے گا. یہاں سے امر بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم تا کو ختم کریں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، اور شروع میں حمزہ اور اس پر پیش آ جائے گی. تو وہ صیغہ بن چکا تھا اخرج. اخرج کسی کو کہنا ہے یہاں سے نکل جاؤ. اخرج من الغرفہ، کمرے سے نکل جاؤ. اخرج من البیت، اخرج من المسجد. تو مختلف جگہوں پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مذکر حاضر سامنے آپ کے مرد ہے، پھر اس میں 3 صورتیں ہوں گی. 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، یا 3 سے زیادہ ہیں. اگر 1 ہے اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہاں سے نکل جائیے، تو اس کے لیے آپ کہیں گے اخرج، یعنی یہاں سے نکلو. اخرج من ہا ہونا، یہاں سے نکل جائیں. اور اگر 2 ہیں تو ان کو کہیں اخرجا. اور اگر 3 ہیں یا 3 سے زیادہ ہیں، جمع جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے اخرجو. آگے ہے مؤنث حاضر، یعنی اگر سامنے کوئی عورت ہے یا کوئی لڑکی ہے یا مؤنث ہے، تو اسے آپ نے کہنا ہے کہ یہاں سے آپ نکل جائیں، تو اس کے لیے کہیں گے اخرجی. اخرجی. اور اگر 2 ہیں اور مؤنث ہیں تو وہی صیغہ آئے گا اخرجا. اور اگر بہت ساری خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کو کہنا ہو کہ تم سب یہاں سے چلی جاؤ، تو کیا کہا جائے گا اخرجنا، کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ. اب یہ ایک سٹرکچر آپ کو دیا ہے اور اس پر آپ اس کو لے کر آ جائیں گے. جلس یجلس سے میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ اس سے امر آتا ہے. کسی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اجلس. تو اجلس کو لے کر آئیے. اس پر دیکھیے زبریں زیریں وہی رہیں گی. اخرج کی بجائے اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا، اجلسنا. چونکہ یہ باب نصر ینصر سے ہے اور یہ باب ضرب یضرب سے ہے، اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اسی طرح عالم یعلم سے اعلم آتا ہے. اعلم کا مطلب ہوتا ہے آپ جان لیں، پہچان لیں. مختلف عربی کتابوں میں جب بھی کوئی مصنف یا مؤلف کسی بات پر زور دینا چاہتے ہیں اور اسے وضاحت سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اعلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اعلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان لیں، غور کر لیں، اس پر فکر کر لیں. تو آئیے اسی سٹرکچر کے اوپر لے کر آنا. اعلم، اعلما، اعلمو. اعلمی، اعلما، اعلمنا. اچھا، یہ اعلم کیسے بنا ہے؟ تو آپ پچھلا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں نے ہر باب سے تقریباً جو ثلاثی مجرد کے ہیں ان کے ابواب سے امر بنانے کا طریقہ وہاں پر بہت ہی آسان اصول کے ساتھ ذکر کر دیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے غسل یغسلو. غسل یغسلو سے تغسلو، تغسلو سے تا ختم کی، آخر کو جزم دی، تو وہ اغسل ہو گیا. پھر اس پر لے آئیے. اگر آپ نے اکیلے مرد کو کہنا ہے کہ دھوئیں اس کو، تو کہیں گے اغسل، اغسلا، اغسلو. اور اغسلی، اغسلی یا امی. مثلاً گھر میں کوئی بیٹا اپنی ماں کو کہنا چاہتا ہے کہ اے امی کپڑے وغیرہ دھو دیں یا کوئی چیز دھو دیں، تو وہ یہی کہے گا اغسلی یا امی. اور اغسلا، اغسلنا. اسی حساب سے آپ کم از کم 10 مصادر سے جو ہے وہ اسی کے اوپر امر کے بالکل اسی سٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ لے کر آ کر چلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی کام آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ دیکھیے جیسے میں نے اعلم کا یہ صیغہ بنے گا اعلمو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا علم یعلم کا استعمال کیا ہے. اب ہے 10واں پارہ ہے،
وَعْلَمُوا، وَعْلَمُوا اصل میں تھا اعلموا، کہ جان لو تم سب. تو اسی طرح یہ صیغے مختلف ہیں، ان کی آپ گردان یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا، احادیث مبارکہ کو سمجھنا کافی آسان ہو جائے گا. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.